تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینہ پاک کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینہ پاک کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، ایک جھلک آج دکھا دے گنبد خضرا، آمین آمین آمین، دکھا دے گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کچھ بھی ہے دور سے، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، شرم اسیا سے نہیں سامنے آیا جاتا، شرم اسیا سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ آپ کے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے کہ آپ کے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے کہ آپ کے شہر میں آئے ہوئے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تصور لے کر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تصور لے کر، ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، بوسہ در سے ہمیں اب تو نہ روکے درباں، بوسہ در سے ہمیں اب تو نہ روکے درباں، خود نہیں آئے یہ غلام بلائے ہوئے، خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں، اور لوگ بات کرتے ہیں حاضر ناظر کی، نور بشر کی، غیب کی، حضور علیہ السلام کے بارے میں آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی ادھر ہی رہتا ہوں، تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ حاضر و ناظر و سبحان اللہ، نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، او شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، شکر کر وہ تیرے، شکر کر آپ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، تو کیا بتائے گا، تو جانتا کیا ہے حضور کے بارے میں، بے شک تو کیا حضور کے بارے میں جانتا ہے جو تو کہے کہ وہ علم یہ اس طرح یہ اس طرح یہ اس طرح، تو گمراہ ہو چکا ہے، اور تیرا چہرہ نہیں بگڑ رہا، کس لیے نہیں بگڑ رہا، رب کریم نے فرمایا قرآن میں، رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے حبیب علیہ السلام، پتہ ہے بات کیا ہے، پہلی امتوں میں یہ ذرا سی بے ادبی کرتے تھے نا، یہ ذرا سی بات کرتے تھے نا اس طرح، تو میں ان کا چہرہ بگاڑ دیتا تھا، ان کی پیشانیوں پر میں منافق لکھ دیتا تھا، میں ان کی شکلیں بگاڑ دیتا تھا، بندر اور سور بنا دیتا تھا ان کو، اور آج یہ پتہ ہے کیوں بچے ہوئے ہیں، بے شک اس لیے کہ آپ مدینہ المنورہ میں رونق افروز ہے، حق ہے، حق ہے، یہ قرآن ہے،
یہ کسی مولوی پیر کی بات نہیں ہے، یہ قرآن ہے، اس پر ایمان۔ اب کیوں نہیں سمجھ آتا تجھے یہ قرآن؟ اس کا علاج بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب تو قرآن کو اٹھا تو اس محبت میں اٹھا کہ یہ کوئی عام ناول نہیں ہے، یہ کوئی عام کوئی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی محبت دل میں رکھ کر اس کو سینے پر مل، اس کو بوسہ دے، اس کو آنکھوں پر مل۔ جتنا جتنا تو اس سے پیار کرتا جائے گا، قرآن تیرے اوپر رموز انکشاف کرتا جائے گا، بے شک سبحان اللہ۔ تیرے اوپر وہ چیزیں کھولیں گی۔ اسی لیے میں نے عرض کیا آگے شعر میں کہ وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بلا، جسے پتہ ہی نہیں کہ شان مصطفیٰ کیا ہے۔ پہلے یہ سمجھ کہ تو ہے کن کا ہے، اور جن کا تو ہے ان کی محبت دل میں رکھ کر اس کو پڑھ، پھر تجھے پتہ چلے گا۔ قرآن کہتا ہے اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اب ان کے چہرے بگڑیں گے نہیں، اب میں ان پر عذاب نہیں نازل کروں گا۔ کیوں نازل نہیں کروں گا؟ کیونکہ یہ زیادہ نمازی ہے، یہ پرہیزگار ہے، اس لیے نہیں۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ آپ ان کے درمیان مدینہ پاک میں جلوہ۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ کس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ ہماری نمازیں جو ہے وہ ہم کو پتہ ہے، ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہم کو پتہ ہے۔ لوگوں میں اور کیفیت ہوتی ہے، گھروں میں اور کیفیت ہوتی ہے، سب پتہ ہے، سب کا سب کو پتہ ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی بچے ہوئے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ بچے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا پیر صاحب نے کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر آپ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اور نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر۔ یہ آج کل ٹی ویوں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے بارے میں 2 ٹکے کا آدمی ہو کر وہ ان کے بارے میں بات کرتا ہے اس انداز میں کہ ان کو کسی حکومت کی ضرورت تھی، ان کو کسی خلافت کی ضرورت تھی۔ ان کے بارے میں تو رب فرماتا ہے کہ ان کے دلوں کو میں نے چن لیا ہے۔ تو ظاہری لباس کی جبے کی بات کرتا ہے خلافت کی، وہ رب فرماتا ہے کہ ظاہری لباس نہیں، میں نے ان کے دلوں کو چن لیا ہے۔ یہ میرے چنیدہ اور برگزیدہ ہستیاں ہیں، یہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، ان کا نام صدیق اکبر میں نے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ زبان میرے حبیب کی تھی پر وہ بات وہی میری تھی، اور یہ فاروق اعظم ان کو لقب ملا ہے۔ تو یہ زبان بے شک میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، لیکن وہی میری ہے۔ بے شک ان کے قلوب کو میں نے چن لیا ہے۔ تو ان کے بارے میں بات کرتا ہے جن کو میں نے چن لیا ہے، جن کو میں نے اس انداز میں کھڑا کر دیا ہے کہ کائنات کے گوشے گوشے میں ان کا ذکر ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا۔ بے شک۔ تو ان کے بارے میں کیا پراپیگنڈے کرتا ہے؟ یہ ساتھ ساتھ یہ میں اس طرح باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں پر دھیان رکھیں۔ آپ کے والد کے بارے میں اگر کوئی بات کرے آپ اس کو روک دیتے ہیں، آپ کی والدہ کے بارے میں کوئی بات کرے آپ اس کا کہتے خبردار، آپ کے شیخ کے بارے میں کوئی بات کرے آپ کہتے ہیں خبردار، آپ کو جرأت نہیں ہونی چاہیے، آپ کی بچوں کے بارے میں کوئی بات کرے آپ کہتے ہیں خبردار۔ تو جو میں نے حدیث شریف پڑھی ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری محبت ان ساری محبتوں پر غالب نہیں آتی تو پھر اپنا احتساب خود کر لے کہ تو کہاں کھڑا ہے، تیرے پلے کچھ بھی نہیں۔ بیوی کی بات ہو تو تجھے غصہ آ جائے، والد کی بات ہو تجھے غصہ آ جائے، شیخ کی بات ہو تجھے غصہ آ جائے، اور جن کا صدقہ شیخ ہے، جن کا صدقہ بیوی ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے، ان کی بات آئے اور تو بالکل سکون کے ساتھ رات کو سو جائے تو میں نہیں سمجھا کہ تیرے اندر ایمان ہے۔ چھٹی ہو گئی ہے تیری، چاہے تو 5 وقت کی نماز ہی پڑھتا ہو، ہر سال حج کرتا ہو، کچھ بھی نہیں ہے تیرے اندر، تو بالکل خالی ہے اور گناہگار سے گناہگار ہو، اس کو یہ کیفیت مل گئی
تو وہ بہت بڑا رتبہ پا گیا، بے شک، بہت بڑا رتبہ اس نے پا لیا۔ نام آلے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ قدموں سے لگائے ہوئے تو بگڑتا ہے، وہ قدموں سے بٹھائے ہوئے ہیں۔ نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، ارے تو بگڑتا ہے وہ قدموں سے لگائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ قدموں سے لگائے ہوئے ہیں۔ اور کیوں نہ اعمال کا پلڑا تیرا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ اعمال کا پلڑا تیرا بھاری ہو نصیب، تیرا بھاری ہو نصیب، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں۔ لو مدینہ پاک کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت ہلائے انوار بنائے